السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ تمام تر تعریف، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء کرام پر جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے یہاں پر اکٹھا کیا، ہمیں اپنے کلام کو سیکھنے کے لیے، اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے، اس کی تفسیر کو جاننے کے لیے ہمیں اکٹھا کیا، جو دنیا کا سب سے عظیم ترین کام ہے اور سب سے عظیم ترین عبادت بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بس تم علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو علم کا حکم اللہ رب العزت نے دیا، اور سب سے پہلا حکم بھی یہی دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب یہ حکم جو علم ہم کو حاصل کرنا ہے، یہ فرض ہے، سنت ہے یا نفل ہے، فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ یعنی کچھ لوگ کر لیں گے تو ہو جائے گا یا ہر کسی کو سیکھنا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے تعلق سے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا، علم کا جاننا، سیکھنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر، یعنی فرض عین ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو فرض بھی بتا دیا اور فرض عین بھی ہے۔ تو ایک ایک انسان کے لیے فرض ہے، اور یہ فرض سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جس چیز کا حکم دیا وہ ہمیں علم کا ہی حکم دیا۔ تو اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے اس علم سے ہم کو جوڑا۔ اب ہم مزید اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سیکھنے اور سمجھنے کی ہمیں توفیق دے۔ یہ معزز سامعین، یہ وہی قرآن ہے جس قرآن کے آنے کے بعد کچھ ہی سال میں، یوں سمجھیے آپ کے 25 یا 27 سال کے اندر پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب آیا تھا، سکون اور اطمینان آیا تھا، ہر کسی کے حقوق کی ادائیگی ہونے لگی تھی، اور ہر قسم کے کرائم ختم ہو گئے تھے، گناہ کے کام ختم ہو گئے تھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ قرآن ہمارے پاس ہے، لیکن ہماری زندگی کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا۔ وجہ یہ ہے کہ سیکھنے میں فرق آ گیا۔ وہ لوگوں نے جس طریقے سے سیکھا تھا، جس طریقے سے سمجھا تھا، جس طریقے سے تدبر کیا تھا اور عمل کیا تھا، ہم اس سے دور ہیں۔ ہم نے اس طریقے سے نہ سیکھا، نہ سمجھا، نہ اس پہ غور و فکر کیا، اور نہ اس پر ایمان لایا اس انداز میں، اور نہ اس انداز میں عمل کیا۔ اس کا ہی بگاڑ ہے جو آج ہمارے لیے ہمارے سروں پر ہے۔
تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کا فہم عطا کر، اسے ہمیں سکھا دے، اسے ہمیں سمجھا دے، اور اس پر ہمیں ایمان دے اور عمل کرنے کی توفیق بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ ہود مکی ہے اور مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ سورہ ہود جس وقت بہت زیادہ سنگین حالات تھے مکہ کے، اس دور میں نازل ہوئی، یعنی جس دور میں بہت زیادہ شدت مسلمانوں کے اوپر ظلم اور ستم ڈھائے جا رہے تھے، اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ان حالات سے کس طریقے سے نپٹا جائے گا یا ان حالات میں کیا کیا جائے گا۔ اس کے پہلے کی جو سورہ ہے سورہ یونس، اور اب یہ سورہ ہود، اور اس کے آگے سورہ یوسف، یہ تینوں انبیاء کے نام پر سورہ ہے۔ سورہ یونس یعنی یونس علیہ السلام کے نام پر، ہود علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کے نام پر ہے، اور یہ تینوں صورتیں مضمون میں ملتی جلتی ہیں، مطلب اس کے احکام و مسائل کافی کچھ ملتے جلتے ہیں۔ اس تعلق سے ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کی طرف غور کیا تو حضرت ابوبکر صدیق کو تھوڑا سا ملال آیا، رنجیدہ ہوئے، غمزدہ ہوئے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی داڑھی کے بال تو سفید ہونے لگے، آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر! سورہ ہود نے اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ملتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ تو بوڑھے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس میں ایسے مضامین ہیں، اس میں ایسی تعلیمات ہیں جن کا مجھ پر اثر ہوا، مطلب اس کے اندر جو احکام و مسائل ہیں، اس کے اندر جو تعلیمات ہیں، اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اس کی سختی نے مجھے ضعیف کر دیا، مجھے بوڑھا کر دیا۔ جتنی سخت مخالفت تھی اتنا ہی حکم بھی بھرپور لوگوں تک پیغام کو پہنچا دینے کا آیا۔ مخالفت بھی سختی پر ہے اور احکامات بھی، اللہ رب العزت کے حکم بھی اس انداز میں آ رہے ہیں کہ ایک ایک انسانیت تک اس پیغام کو پہنچا دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو آندھی اور طوفان کے حوالے کر دیا۔ لوگ سختی کر رہے ہیں لیکن نبی مکرم نے بھی ایک ایک لوگ تک، ایک ایک انسان تک اس پیغام کو پہنچانے میں کسر نہیں چھوڑی، کیونکہ یہ بالکل آخری دور تھا اور اس کے بعد ہجرت ہونا تھا، اور ہجرت کے بعد اللہ رب العزت کے عذاب کے آنے کا وقت شروع ہوتا۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں اس میں اللہ رب العزت نے کیا حکم ہمارے لیے نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسے سمجھ لے اور اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان سے بچا لے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر صلاحیت، ہمارے اندر علم، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم شیطان سے لڑ سکیں۔ اے اللہ، ہم تیرے سامنے عاجز ہیں، تیرے سامنے دست دراز ہیں، تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا لے۔ شیطان کہ ہمیں وہ اس کلام سے نہ دور کر دے، ہمیں وہ تیری معرفت سے نہ دور کر دے، ہمیں وہ تیری پہچان سے نہ دور کر دے، ہمیں تیرے وحی سے نہ دور کر دے۔ اور اس سے کوئی عظیم چیز اے آقا نہیں، اے آقا تو ہمیں شیطان سے بچا لے کہ ہم تیرے کلام کو سیکھ سکیں۔ اور پھر اس کے بعد بسم اللہ، اے اللہ ہم تیرے نام کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، یہ عظیم کام کو ہم تیرے نام کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، تیرے ساتھ شروع کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو اس کلام کو ہمیں سکھا، اے اللہ تو اس کلام کے تہ تک ہمیں پہنچا، اس کلام کی گہرائی تک ہمیں پہنچا اور اس پہ ایمان دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو ہم پہ رحم کر، اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الف لام را، کتاب حکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیما خبیرا۔ الف لام را یہ حرف مقطعات ہے جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اور اس کی تفسیر سورہ بقرہ میں بھی اور دوسری جگہ گزر چکی ہے کہ اس کی میننگ اللہ رب العزت نے نہیں بتائی، اور اس کی میننگ کرنے سے عرب دا لوگ بھی قاصر ہیں کہ وہ بھی آج تک اس کی میننگ نہیں بتا سکے۔ یہ ان کے لیے ایک چیلنج بھی تھا۔ اور جہاں جہاں پر بھی حرف مقطعات آتا ہے تو آپ اس میں غور کریں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت وہاں پہ بیان کی ہے، قرآن کی فضیلت وہاں بیان کی ہے، یا قرآن کی معرفت وہاں پہ کروائی ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت قرآن کے تعلق سے کیا بیان فرماتا ہے وہ ہم غور کرتے ہیں۔ کتاب الحکمت، کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ اس کی آیتیں محکم بھی ہے اور تفصیل سے بھی بیان کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید کی آیت کریمہ الفاظ کے اعتبار سے محکم ہے اور معنی کے اعتبار سے مفصل ہے، یعنی صورت اور معنی ہر اعتبار سے کامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم لفظوں کے اندر بہت ساری باتیں سموئے ہوئے ہیں اللہ کا کلام۔ تھوڑے سے سینٹنس میں ایک آیت کے اندر بہت بڑی بڑی عبرتیں چھپی ہوئی ہیں، جیسے ہم سورہ عصر پڑھتے ہیں، ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے سارے راز کو سمیٹ دیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت سے سورہ عصر ہی نازل کر دیتا تو انسان کی رشد ہدایت کے لیے کافی تھا، مطلب سارے دین کو اللہ رب العزت نے ایک آیت کے اندر سموٹ دیا۔ پہلے تو قسم کھایا ایک آیت میں، اس کی عظمت کو بتایا والعصر ان الانسان، اور پھر بتایا کہ سارا کے سارا انسان جو ہے گھاٹے اور خسارے میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت نے پوری ایک آیت کے اندر ساری بات کی۔ تو محکم بھی ہے اور مفصل بھی ہے قرآن، کہ تفصیل کے ساتھ بھی پھر اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ محکم اور مفصل آیتیں کیوں نازل کی گئیں؟ اور اس جواب کے دینے کے پہلے اللہ رب العزت نے دو اپنی بہت عظیم صفت کا یہاں پہ ذکر کیا۔ حکیم الخبیرہ، یہ حکیم کے طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ حکمت کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ انسان کو کس چیز کی ضرورت تھی وہ اسے حکمت کے ساتھ ادا کیا گیا ہے، اور خبیر کے طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اسے خبر ہے تمہاری کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، اسے خبر ہے تمہاری کہ تمہارے احساسات کو وہ جانتا ہے، تمہاری ضرورت کو اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے میں اکثر دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری ضرورت کو مجھ سے زیادہ تو جاننے والا ہے، مجھے وہ میری ضرورت پوری کر دے۔ تو اللہ رب العزت ہماری ضرورت کو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، وہ زیادہ ہمارے احساسات کو جاننے والا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے وہ ہمارے دل کی گہرائیوں کو، وہ ہمارے شہرت سے بھی، ایک جگہ فرمایا میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اپنے علم کے اعتبار سے اللہ رب العزت اتنا جانتا ہے ہم کو۔ تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کے اطمینان اور سکون کی، اس کے دل کے سکون کی، اور اسی دل کے سکون کے لیے وہ کئی چیزیں کرتا رہتا ہے۔ کبھی وہ سوچتا ہے کہ دولت کما لوں گا تو مجھے سکون مل جائے گا، کبھی وہ سوچتا ہے کہ بڑی سیٹ پر بیٹھ جاؤں گا، عزت والا ہو جاؤں گا تو مجھے سکون مل جائے گا، کبھی وہ سوچتا ہے کہ نکاح کر لوں گا، کئی چیزوں میں وہ سوچتا ہے کہ مجھے یہاں سکون ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو حکیم ہے، جو حکمت والا ہے اور جو خبیر ہے، حکمت والا ہے یعنی وہ سب سے پہلے وہی چیز تمہیں عطا کرنا چاہتا ہے جس کی تمہیں پیاس ہے، جس کے لیے تم بے چین ہو، جس کے لیے تم در در پھر رہے ہو اور پریشان حال ہو۔ وہ خبیر ہے، وہ جانتا ہے تم کو کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو گویا کہ اب اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اس نے محکم آیت نازل فرمائی، مفصل آیت نازل فرمائی، کیوں نازل فرمائی، کس چیز کی حکمت ہے ہمارے لیے آنے کی، یا اللہ خبیر ہے تو کون سی چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ سارے سوالوں کا جواب آیت نمبر 2 میں اللہ دیتا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ چیز تمہاری زندگی میں تباہی اور بے چینی
بے قراری کو بھر دے گی. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہوئی، توحید کو اگر ہم نے نہیں جانا، زندگی کے مقصد کو اگر ہم نے نہیں جانا، یہی زندگی کا مقصد بھی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ نحل کے میں یا سورہ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تم پیدا ہی اس لیے کیا. اسی سے سکون ہے، ایک رب کو جان لینے میں اور ایک رب کی عبادت میں ہی سکون ہے. اور یہی کلام کے آنے کا بھی مقصد ہے اور انبیاء کے آنے کا بھی مقصد ہے. سورہ انبیاء میں اللہ فرماتا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 25 کے اندر، وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اور جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کے طرف یہی وہی بھیجی، مطلب جتنے بھی پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھیجے ان کے طرف یہی وہی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو. اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 36 کے اندر، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت پہ رسول بھیجا گیا، رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہر انبیاء کو اللہ نے بھیجا اور ہر انبیاء کے بھیجنے کا مقصد اللہ رب العزت نے یہاں بتایا. اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، طاغوت سے اجتناب کرو، یعنی طاغوت کی عبادت سے بچو. تو پتہ یہ چلا کہ کلام کے آنے کا مقصد اور نبیوں کے آنے کا مقصد صرف توحید ہے، اور یہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے. دل کے سکون کی ضرورت ہے، اور سکون جب ہم ایکاگر ہو جائیں گے، سارے باطل معبودوں سے کٹ کر کے ایک رب سے جب جڑ جائیں گے، ساری آستھائیں، ساری ضرورتیں اور ساری اپنی بے چینیاں ایک رب کی طرف جب آ جائے گی، اور وہی دینے والا ہے. انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، ہر وقت اس کو ضرورت ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز کی، اور ضرورت کا پورا کرنے والا صرف اللہ ہے. یہ روح کی غذا ہے. اصل میں ہم جسم کی غذا کے لیے تو بہت سی چیزیں کھاتے ہیں، جسم کی غذا ہمیں سکون نہیں دے سکتی. ہمیں سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی توحید میں ہے، اللہ کے دھیان میں. تو یہ ایک راز ہم کو یہاں پہ پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو اور سارے انبیاء کو صرف اس لیے بھیجا، یہ اصل مقصد تھا. کیونکہ جب توحید آ جاتی ہے تو پھر ساری برائیاں اپنے آپ نکل جاتی ہیں اور ساری اچھائیاں اپنے آپ آ جاتی ہیں. کیونکہ توحید آنے کی پہچان کیا ہے؟ توحید آنے کی پہچان ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. دو چیز آ جاتی ہے، مطلب بہت سی چیزیں آتی ہیں، اس میں سے دو چیز کا میں آپ کو ذکر کرتا ہوں. جب توحید اندر آتی ہے تو سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت سے ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اپنے گھر بار سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنی دولت سے، یہاں تک کہ اپنی عزت سے میں کہہ رہا ہوں، اور یہاں تک کہ اپنی جان سے، اپنے جسم سے بھی زیادہ محبت اللہ سے ہو جاتی ہے. اور سب سے زیادہ ڈر اللہ رب العزت کا ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ جب اللہ جیسی ہستی کو، جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق ہے، اس کو جب بندہ پہچانے گا تو پھر اس سے اس طریقے سے ٹوٹ کے محبت کرے گا. اور جب یہ دو چیز آ جاتی ہے تو دنیا کے سارے غم اس کے سامنے ہینچ ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین. یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس لیے پیدا کیا، اس لیے اس قرآن کو نازل کیا. بے شک میں تمہارے لیے اس طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. اب اس خبر کی خوشخبری دینے والا کہ جس نے اس توحید کو قبول کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں، اس کو میں خوشخبری دینے والا ہوں، اور ڈرانے والا بنا کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. آیت کو پھر سے دیکھیں، بے شک میں تمہارے لیے اس کے طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بھیجا گیا ہوں. یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے دو معنی میں. ہم جتنا بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں، تو یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کی خوشخبریاں دے رہے ہیں،
جتنی بھی آیتیں جنتوں کی اور حدیثیں آ رہی ہیں جنت کی، وہ ہمارے لیے. اور اگر ہم اس کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کر رہے تو جتنی بھی آیتیں اور حدیثیں ہم جہنم کی سن رہے ہیں وہ ہمارے لیے. اور اگر ہم اطاعت اور فرمانبرداری کر رہے ہیں، ایمان ہے، اطاعت اور فرمانبرداری کر رہے ہیں، تو جتنی بھی خوشخبریاں ہیں وہ ہمارے لیے، ورنہ وعید ہمارے لیے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ایمان والا اور اطاعت والا بنا دے اخلاص کے ساتھ. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ اس لیے نبی مکرم آئے ہیں. اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں، بخاری شریف، امام بخاری نے اس کو لے کر کے آیا. بخاری شریف حدیث نمبر 4801، مسلم شریف حدیث نمبر 208. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا ایک پہاڑی کا نام ہے، کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور آپ نے درجے بدرجہ، مطلب ایک کے بعد ایک، تمام قبائل کو عرب کے قبائل کو آپ نے آواز دے کر کے بلانا شروع کیا. اور جب یہ کوہ صفا کے پاس آ کر کے اکٹھے ہو گئے تو آپ نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ ایک فوج سمجھ رہے ہیں وہ آنے والی ہے اور تمہارے اوپر وہ چڑھائی کرنے والے ہیں، تو کیا تم اس پہ یقین کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو صادق جانا، امین جانا. 40 سال آپ زندگی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، کبھی جھوٹ کا آپ سے اتفاق نہیں ہوا، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، ہم بالکل آپ پر یقین کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میں صرف ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی پیش آبادی عذاب سے ڈراتا ہوں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا کہ میں تمہیں عذاب سے ڈرا رہا ہوں کہ اگر تم نے ایک اللہ کی عبادت نہیں کیے اور یہ باطل معبود جو تم نے 360 خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہو ان کو نہیں چھوڑ دیا اور ایک رب کی عبادت نہیں کی، تو میں تمہیں سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں. مطلب جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ایک فوج تم پر آنے والی ہے، حملہ کرنے والی، یقین کر لو گے؟ کہا بالکل یقین کر لیں گے. لیکن اس بات کو یقین کرنے میں بہت کم لوگ آگے آئے کہ واقعی اگر ہم نے توحید کو نہیں مانا تو اللہ رب العزت ہمیں سخت عذاب سے ڈرا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. آیت نمبر 3، اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر تم اس کے طرف توبہ کرو، وہ تمہیں بہت اچھا فائدہ دے گا ایک مقررہ وقت تک، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل پہنچے گا. آپ اکثر دیکھتے ہوں گے اور شیطان یہ دل میں بات ڈالتا ہے کہ تم اب دین کے طرف آنے لگے ہو، دین سیکھنے لگے ہو، دین پر عمل کرنے لگے ہو، اب تمہارے برے دن شروع ہو گئے، اب تباہی اور بربادی آنا شروع ہو گئی، اب تمہارے اوپر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی، اب تو تمہیں ہلا دیا جائے گا. اس طریقے سے شیطان ڈرانا شروع کرتا ہے کہ اب تمہارے کاروبار پہ بھی فرق پڑے گا، تم چھوڑ کے مسجد جاؤ گے، اب تم حرام نہیں کھا سکتے، اب تم فلاں دوستوں سے نہیں مل سکتے، اب وہ دوست کٹنا شروع ہو جائیں گے، تو سماج کے اندر وزن تمہارا ختم ہونا شروع ہو جائے گا، کاروبار کے اندر کمی آنا شروع ہو جائے گی، نوکریاں کم ہوتے چلے جائے گی، اب تو تمہارے دن خراب آنا شروع ہو گئے. یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ رب العزت نے تقدیر لکھ چکا ہے. جو لوگ پریشان حال ہیں، کیا جتنے لوگ پریشان حال ہیں کیا وہ متقی اور پرہیزگار ہیں؟ اس وجہ سے وہ پریشان ہیں. آپ دیکھ لیں پریشان کون لوگ ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ تو ایک الگ ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے جبکہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے انعام کا وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں تمہیں خوش اور خرم رکھوں گا. پھر کہا دیکھیں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو یعنی استغفار کرو پھر تم اس کے طرف توبہ کرو، وہ تمہیں بہت اچھا فائدہ دے گا. یہ وعدہ ہے اللہ کا. دنیا میں تم کو پریشان نہیں چھوڑ دے گا، دنیا میں تم کو محتاج نہیں کر دے گا، دنیا میں تم کو بھکاری نہیں کر دے گا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہو اور لوگوں کو دیکھ کر کے ترستے رہو. ایسا نہیں رکھے گا تم کو. تمہارے دل کو غنی کر دے گا، تمہیں ہر ضرورت سے آزاد کر دے گا. صرف اپنے در کا بھکاری رکھے گا، وہ لوگوں کے در کا نہیں رکھے گا. اللہ نے نہیں فرمایا قرآن کے اندر کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو وہ ساری کائنات کا خالق مالک ہے، رازق ہے. اس کا تو شان یہ ہے کہ جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو کن کہہ کر کے وہ کام کو کر لیتا ہے. تو کیا وہ اپنے بندے پر کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ تمہیں بہت اچھا فائدہ دے گا ایک مقررہ وقت تک، مطلب جب تک تم دنیا کے اندر رہو گے بہت اچھا فائدہ عطا کرے گا.
سبحان اللہ، یہ وعدہ ہے ہمارے رب کا. ہم آئے تو ایک بار فصل میں کافہ پورے کے پورے اسلام کے اندر آ کے تو دیکھیں ہم، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں کس طریقے سے نازل ہونا شروع ہوتی ہیں. اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل پہنچے گا، جو بھی صاحب فضل ہے اس کو اس کا فضل پہنچا کر کے اللہ رب العزت رہے گا. اس تعلق سے سب سے پہلی چیز یہاں پہ جو بیان کی گئی کہ تم اللہ رب العزت سے استغفار کرو. استغفار کے فوائد ہم دیکھتے ہیں. استغفار سورہ انفال آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے 33 سورہ انفال آیت نمبر 33، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں. تو کیا پتہ چلا؟ اللہ رب العزت اس قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا جو قوم استغفار کرتی ہے. دو فضیلت بتائی کہ اس قوم پہ بھی اللہ عذاب نازل نہیں کرتا کہ جس قوم پہ انبیاء ہوں، جس قوم میں نبی ہوں. نبی کو وہاں سے نکلتے ہیں پھر اس کے بعد عذاب آتا ہے. اسی طریقے سے جب تک بندہ استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا. کتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کا ہم پر کہ ہم استغفار کریں. دوسرا آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں مال چاہیے، اولاد چاہیے، شادی نہیں ہو رہی، کس کی شادی سے پریشان ہے کیونکہ شادی کے بعد پھر اولاد ہوتی ہے، ایک گھر گرہستی قائم ہوتی ہے، کسی کو سوکھا پڑ گیا. جیسے ایک بہت مشہور واقعہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس لوگ فتوے لینے کے لیے آیا کرتے تھے. بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے مفکر تھے، محقق تھے. تو ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں قحط سالی ہو گئی ہے، یعنی سوکھا پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، فصلیں نہیں پک رہی. تو آپ نے کہا کہ استغفار پڑھو کثرت سے. وہ چلا گیا. کچھ دن کے بعد پھر ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی، میں کیا کروں؟ آپ کہتے ہیں کہ استغفار کرو، اللہ رب العزت سے توبہ کا استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اللہ سے استغفار کریں نا، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. پھر کچھ دن کے بعد ایک اور شخص آتا ہے کہ میں مال اور دولت سے بہت پریشان ہوں، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، نوکری ٹھیک نہیں ہے. اب یہی تین چیزوں میں ہم سب بھی الجھتے رہتے ہیں. کبھی فصل نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے، کبھی اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتے، کبھی مال کی وجہ سے پریشان ہوتے. ہم سب میں کہیں نہ کہیں کچھ لوگ اس میں الجھے ہوئے ہوں گے. تو یہ تینوں کا جواب انہوں نے ایک ہی دیا. تو شاگرد یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے تینوں مسئلے کا ایک ہی حل بتایا، تینوں پریشانیوں کا ایک ہی حل بتایا. تو امام حسن بصری کہتے ہیں کیا تم نے وہ کلام نہیں پڑھا اللہ رب العزت کا؟ پھر آپ نے اس آیت کی طرف رہنمائی کی. سورہ نوح آیت نمبر 12. سورہ نوح آیت نمبر 12 کے اندر اللہ فرماتا ہے اور میں نے کہا، مطلب نوح علیہ السلام کہتے ہیں، اور میں نے کہا اپنے رب سے اپنے گناہوں کو بخشا لو، یعنی استغفار کر لو، اپنے گناہوں سے استغفار کر لو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے. ہاں، جس سے تم استغفار کر رہے ہو وہ بخشنے والا ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وہ تم پر آسمان سے خوب برستا ہوا پانی چھوڑ دے گا. استغفار کا پہلا فائدہ کیا بتایا اللہ رب العزت نے؟ نوح علیہ السلام لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تم اللہ سے استغفار کرو. اتنا بڑا راز کی بات بتا رہے ہیں. دنیا چاہیے تمہیں، اگر تمہیں دنیا چاہیے تو اللہ رب العزت سے استغفار کر لو، اپنے گناہوں کی توبہ کر لو، تمہیں اللہ رب العزت برستا ہوا پانی چھوڑ دے گا. اور سب سے اہم چیز ہے انسان کے لیے، انسانی زندگی کے لیے پانی. ہوا کے بعد سب سے اہم چیز ہے پانی. اگر پانی نہ ہو تو پھر آپ دیکھ لیجئے. اچھا، دوسرا پھر وہ تم پر پہلا آسمان سے بارش ہوئی اور تمہیں خوب پیدر پہ مال اور اولاد سے ترقی دے گا. اور خوب پیدر پہ تم پر مال اللہ رب العزت تمہیں عطا کرے گا. مال چاہیے، خوب پیدر پہ مال دے گا اور اولاد سے تم کو ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا. اتنا ہی نہیں، تیسری نعمت، اور تمہیں باغات دے گا. باغات یعنی تمہیں کاروبار دے گا.
ہاں تمہیں کیونکہ باغات سے انکم ہوتی ہے، تو تمہیں کاروبار دے گا، تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا. سبحان اللہ. ایک تو بارش الگ نعمت ہوتی ہے اور نہر الگ نعمت ہوتی ہے جو 12 مہینے چلتی ہے. تو ایسا رزق تم کو دے گا جو 12 مہینے چلنے والا ہے، 12 مہینے کا اللہ نہر نکال دے گا. یہ استغفار کے فائدے اس میں بتائے گئے. اور ایک آیت آپ لکھ سکتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 39. سورہ مائدہ آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتا ہے جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، شرط بھی ہے یہاں پر اصلاح کی، تو اللہ تعالی رحمت کے ساتھ اس کے طرف لوٹتا ہے. اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے. شرط ہم سب جانتے ہیں، 3 شرطیں ہے توبہ کی جو ہم استغفار کرتے ہیں، اس کی 3 شرطیں. سب سے پہلا سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا. پھر دوسری صفت، دوسری کوالٹی، دوسری صفت جو ایک مومن کے اندر یا توبہ کرنے والے کے اندر ہونا چاہیے، سورہ مائدہ آیت نمبر 39 کے اندر فرمایا. اور اسی طریقے سے تیسری صفت سورہ انفال اور آیت نمبر 38 کے اندر فرمایا. کیا کیا صفت ہے؟ کہ نیک کام کرنا شروع کر دیں، دوبارہ وہ کام کو نہ کرنے کا ارادہ ہو جائے اور اپنی اصلاح کر لیں. ایک اور فائدہ آپ لکھیں، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 70 کے اندر اللہ فرماتا ہے، سورہ نمبر 25 سورہ فرقان ہے اور آیت نمبر 70 توبہ کریں اور ایمان لائے اور نیک کام کرے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. سب سے پہلا حکم توبہ کرے، پھر دوسرا ایمان لائے، پھر تیسرا زیادہ عمل نہیں کہہ رہا اللہ، نیک عمل کرے. تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. مطلب جتنے گناہ تھے اتنی نیکیاں اس کی طرف پہنچا دے گا. اللہ اکبر. ایک حدیث بھی نوٹ کریں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب تک گناہ کا ارتکاب کر لے، کوئی گناہ کر لے پھر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. مطلب گناہ کو ایکسپٹ کر لے، قبول کر لے کہ ہاں میں گنہگار، ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلی جو چیز بتائی گئی تھی وہ تھا استغفار. آیت نمبر 3 میں پھر سے واپس آئے، اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو، استغفار کرو، پھر تم اس کے طرف توبہ کرو، وہ تمہیں بہت اچھا فائدہ دے گا. اب فائدہ ہم نے سمجھ لیے کہ دنیا کی ہر نعمت جو ہم چاہتے ہیں وہ سب اللہ رب العزت ہم کو عطا کر دے گا ایک مقررہ وقت تک. مطلب جب تک تمہاری اس دنیا میں زندگی ہے، اس دنیا میں تمہیں وہ سب کچھ عطا کرے گا، اور جب اس دنیا سے ہم جائیں گے تو اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل بخشے گا. جو بھی صاحب فضل ہوگا، جو اس کے لائق ہوگا، اس کو وہ فضل بخشے گا، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی. تو اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا کہ دین پر اگر ہم پورے کے پورے آ جائیں گے تو اللہ ہم کو مفلس اور پریشان حال، بے سہارا، لاچار، دوسروں کے در کا بھکاری نہیں بنائے گا. جو شیطان ہم کو ڈراتا ہے کہ اب تم دین پہ آ گئے ہو، اب تمہارے برے دن آ گئے، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے جو دل کے اندر وہ کرتا ہے. جبکہ اگر ہم پورے کے پورے دین کے اندر آ جائیں گے، اور دین کے اندر آنے کا راستہ کون سا ہے؟ توبہ اور استغفار. ابھی جو میں نے آیت بتایا آپ کو، توبہ کر لو پھر ایمان لے آؤ، اور ایمان لانے کے بعد اب نیک عمل کرنا شروع کر دو. تو ہم اپنے گناہوں کو قبول کر لیں. اچھا گناہ کیا ہے پہلے یہی جاننا پڑے گا، اور گناہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا. تو علم حاصل کریں گے تب ہم کو پتا چلے گا کہ ہم نے گناہ کون کون سے کیے. سب سے پہلا گناہ تو یہی کیا کہ ہم نے علم حاصل نہیں کرے، اللہ رب العزت کے کلام سے دور رہے ابھی تک. اس کی سب سے پہلے معافی مانگنا ہے اللہ سے کہ اللہ اس عمر تک ہم تیرے کلام سے، تیری وحی سے دور رہے، اور وحی سے دور رہنے کی وجہ سے ہم اللہ کی معرفت سے، اللہ کی پہچان سے دور رہے، اللہ کا حق مخلوقوں کو دیتے رہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے ہم دور رہے، صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے سے ہم دور رہے. کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، ان سب سے ہم دور رہے. تو سب سے پہلی چیز تو علم سے بھی ہم معافی مانگے اور اللہ رب العزت سے استغفار کریں، اور پھر
جو جس چیز کے لیے، جس گناہ کے لیے ہم استغفار کریں، وہ گناہ دوبارہ کرنے کا ارادہ نہ ہو، نیک کام کرنا شروع کر دیں اور جو گناہ کیے ہیں اس کو قبول کر لیں. یہ 3 شرائط کے ساتھ ہم توبہ کریں گے، اللہ رب العزت دنیا کے دہانے ہمارے لیے کھول دے گا، سارے راستے اللہ رب العزت ہمیں کھول دے گا. اور اگر تم منہ موڑو، اور اگر تم نے توبہ نہیں کی اور منہ موڑتے ہو تو اس کے لیے کیا ہے، اور اگر تم نے منہ موڑو گے تو بے شک میں تم پر ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اعلان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم توبہ نہیں کرتے، اپنے گناہوں کو قبول نہیں کرتے اور پشچاتاپ نہیں کرتے، استغفار کا مطلب ہی پشچاتاپ، اگر پشچاتاپ نہیں کرتے، اقرار نہیں کرتے اور واپس نہیں آتے تو خبردار ہو جاؤ، میں بڑے عذاب کے دن سے تمہارے لیے ڈرتا ہوں. پھر دنیا میں بھی تباہی اور آخرت میں بھی تباہی. اس آیت کی تفسیر کے لیے آپ ایک اور لکھ سکتے ہیں، سورہ انفال آیت نمبر 38. سورہ انفال آیت نمبر 38 میں بھی اس کے تعلق سے آپ دیکھ سکتے ہیں. چلیے وقت ہوگا اس لیے آگے چلتے ہیں ہم. آیت نمبر 4، تمہارا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. جو تم اپنے گناہوں کو قبول نہیں کر رہے اور توبہ نہیں کر رہے، ہٹ دھرمی بتا رہے ہو، اور اسی عمل اور اسی ڈگر پہ تم چلنا چاہتے ہو جس پہ ابھی تک چلتے رہے، وہی نافرمانی، تو اللہ نے نبی مکرم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اور تمہارا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. کہاں جائیں گے مر کر کے؟ جب بھی کوئی مرتا ہے، کسی بھی مذہب کا شخص، آپ اس سے پوچھے کہاں گئے، چلا گیا مالک کے پاس. کہاں گئے؟ چلا گیا اوپر. تو جہاں سے ہم آئے ہم کو واپس وہاں جانا پڑے گا. اور اصل معاملہ جو ہے وہ روح کا ہے. یہاں سے جسم ملا تھا، یہیں پہ جسم چھوٹ گیا، روح اوپر سے آئی تھی، اوپر چلے گئی. تو اللہ یہاں فرماتا تمہارا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. کہاں بھاگو گے؟ کہاں جاؤ گے اللہ رب العزت سے چھوٹ کر کے؟ اللہ کی مخلوق کو ستائے ہو، اللہ کی مخلوق کا حق مارے ہو، اللہ کے مخلوق کو تم نے پریشان کیے ہو، اللہ کیا چھوڑ دے گا تم کو؟ تو تمہارا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور وہ ہر چیز کو خوب قادر ہے. قادر ہے لفظ یہاں پہ کیا ہے؟ قدیر. اللہ کی ایک صفت آئی کہ اللہ رب العزت قادر ہے، ایک ایک ذرے کو ملا دینے کے لیے قادر ہے. اللہ اکبر. پھر سے ہمارے ذرات کو اکٹھا کر کے اور کھڑا دے کر دینے کے لیے ہم پر اللہ رب العزت قادر ہے. آیت نمبر 5، آگاہ رہو، خبردار ہو جاؤ. اللہ جب بھی عربی میں لفظ آتا ہے تو خبردار کرنے کے، بے شک وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں تاکہ اس اللہ سے چھپ جائے. آگاہ رہو، جب وہ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں تب بھی وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے اور ظاہر کرتے. بے شک اللہ سینے کے راز کو خوب جانتا ہے. اس کا شأن نزول یوں ہے کہ کچھ لوگ جب قضاء حاجت کے لیے یا اپنی بیویوں کے پاس رہا کرتے تھے تو آسمان سے چھپتے تھے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ نہ لے، تو کپڑے کو اتارنے سے شرماتے تھے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ نہ لے. آسمان کے نیچے ایسا کرنے سے وہ شرماتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح کی کہ تم کہاں تک اس سے چھپو گے؟ گھر کے اندر چلے جاؤ گے، لحاف کے اندر چلے جاؤ گے، رضائی کے اندر چلے جاؤ گے، اللہ رب العزت کے لیے سب ایک جیسا ہے. تم رضائی کے اندر بھی چلے جاؤ، کمرے کے اندر بھی چلے جاؤ، یا آسمان کے نیچے رہو، اللہ رب العزت سب طرف ایک جیسا دیکھتا ہے. اللہ رب العزت سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا. اللہ رب العزت تو علیم اور خبیر ہے، اس کی نظروں سے اس کی مخلوق نہیں چھپ سکتی. تو پھر سے آپ دیکھتے ہیں، آگاہ رہو، بے شک وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں تاکہ اسے اللہ سے چھپ جائے. آگاہ رہو، جب وہ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں تب بھی وہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں. کتنا ہی چھپ جاتے ہیں اللہ سب جانتا ہے. بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے. اب دوسری اسٹیپ میں آیا اللہ رب العزت کہ تمہارے جسموں کو تو جانتا ہی جانتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر جو راز ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان رازوں تک کو جانتا ہے. صرف جسمی نہیں، رازوں کو بھی جانتا ہے. تو یہاں پہ ایک عقیدے کا نقطہ ملا کہ ہم آسمان کے نیچے ہوں گے تب اللہ دیکھے گا، ایسا نہیں. ہم کسی بھی کھو کے اندر بھی گھس جائیں گے، کسی بھی محفوظ جگہ میں بھی چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں ویسا ہی دیکھ رہا ہے جیسا آسمان کے نیچے جب ہم آتے ہیں جب دیکھتا ہے.
اور صرف ہمیں جسم کو ہی نہیں دیکھتا، ہمارے دل کے اندر کیا ہم سوچ رہے ہیں، اللہ کی قربت کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنی منمانی زندگی جینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اللہ رخی زندگی جینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں یا اللہ کی مخلوق کو یاد کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جس حال میں بھی ہمارا دل ہے، ہمارا رب اس دل کو جانتا ہے۔ اس کا جواب اللہ نے دیا، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 6، اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اس آیت کی تفسیر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جتنی بھی مخلوق ہے اس کا رزق اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ذمے ہے، پاس میں بھی نہیں، ذمے ہے۔ اللہ رب العزت ہر کسی کو بھوکا اٹھاتا ہے، ہاتھی جیسے جانور، ویل مچھلی جیسی جانور، لیکن اللہ رب العزت مچھلیوں جیسے، اللہ رب العزت ان کو بھوکا نہیں سلاتا، سب کا رزق۔ اور آپ دیکھیں کتنا سسٹمیٹک طریقے سے اتنی ساری مخلوق کو صبح شام دوپہر کھانا دیا جا رہا ہے، اور ویسٹیج بھی نہیں ہو رہا اور کم بھی نہیں ہو رہا کہ صاحب آج جنگل میں ہاتھی جو ہے وہ بھوکے آ گئے، ہر کسی کو برابر مقدار جتنی اس کی خوراک ہے اس کے مطابق اس کو کھانا دیا جا رہا۔ جبکہ ہم غور کریں کہ ہم میں سے کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے، اگر 5000 لوگوں کو بلوائے ہیں تو مہینے پہلے سے بجٹ بنتا ہے اور باقاعدہ بلایا جاتا ہے کارڈ دے کر کے کہ آپ کو ہی آنا ہے، اور جب وہ 5000 لوگ صرف ایک ٹائم کا کھانا ہم ان کو کھلا رہے ہیں، کبھی کھانا کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی لوگ بھوکے چلے جاتے ہیں اور کبھی کھانے کو پھینکا جاتا ہے۔ اور اتنی بڑی کائنات کو چلانے کے لیے کہ کتنے بچے آج آنے والے ہیں، کتنا ٹن دودھ چاہیے اور کتنے لوگ مر گئے ہیں، کتنی سبزیوں کو کم کرنا ہے، اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ مدبر، تدبیر کرنے والا، پلان کرنے والا، تو اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ دوسری بات ہم کو یہ پتہ چلی کہ اگر ہم کو واقعی ایمان ہے تو ہم روٹی کپڑا مکان اس کی ٹینشن کو ختم کر دیں، کیونکہ یہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، وہ ہمیں ضرور کھلائے گا۔ اور اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پاگل شخص ہے جس کو کچھ بھی عقل نہیں، اللہ اس کو بھی کھلا رہا ہے۔ ایک بے روزگار ہے، اور ایسے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ پوری زندگی میں بے روزگاری میں گزار دی، لیکن پوری زندگی میں کبھی وہ بھوکے نہیں رہے۔ اناتھ لوگ ہیں، کوئی ان کا نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، لیکن ان کو بھی اللہ رب العزت کھلا رہا ہے۔ ایسی ایسی مخلوق اللہ رب العزت کی ہے جو کچھ نہیں کر سکتی، بے بس ہے، لیکن اللہ رب العزت ان کے رزق کو ان کے منہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ کہ جو ذمہ اللہ رب العزت نے جس چیز کا لیا ہے ہم اسی کے لیے پریشان ہیں۔ کیسا یقین ہمارا، کتنا کمزور یقین کہ اللہ نے رزق کا ذمہ لے لیا ہے کہ میرے ذمہ ہے، ہم اس کے لیے پوری طاقت، پوری صلاحیت، پورا علم اسی کے پیچھے لگا دیے۔ اور جو جد و جہد سے ملنے والا ہے، ہدایت تو جد و جہد سے ملنے والی ہے، ہدایت تو کوشش سے ملنے والی ہے، ہدایت تو جھکنے پر ملنے والی ہے، علم تو مشقت سے ملنے والا ہے، دین تو مشقت سے ملنے والا ہے، جنت تو قربانیوں سے ملنے والی، اس کے طرف کوئی ہم نے ایسا سمجھیے کہ یہ مقدر ہے، جنت جہنم مقدر ہے اور رزق مشقت سے ملے گا، الٹا کر دیے۔ جبکہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ جس طریقے سے موت کا فرشتہ ہمیں ڈھونڈتے ہوئے پہنچ جاتا ہے، ہم کوئی قلعے کے اندر بھی چلے جائیں گے تو موت کا فرشتہ ہم تک وہاں پہنچ جائے گا، اسی طریقے سے رزق کا فرشتہ بھی ہمیں ڈھونڈتا ہوا پہنچ جاتا ہے اور رزق ہم کو پہنچائے گا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم ہاتھ باندھ کر کے بیٹھ جائیں، ہمیں کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نماز پڑھو اور رزق کی تلاش کے لیے زمین میں پھیل جاؤ، تو زمین میں پھیلنا ہے، محنت کرنا ہے، کام اپنا کرنا ہے، لیکن پیٹ تمہاری طاقت، تمہاری صلاحیت، تمہاری ڈگری، تمہاری محنت نہیں بھر سکتی۔ پیٹ کا بھرنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، وہ بھرے گا۔ کام جو ہم کو اللہ رب العزت نے کرنے کا کہا ہے وہ کام ہم کو کرنا ہے، لیکن گراہک کتنے آنے والے ہیں کہ آپ کا کام میں کام ہونے والا نہیں ہونے والا، یہ اللہ رب العزت کے اختیار کی بات ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اور وہ جانتا ہے اس کی قرارگاہ۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت نے بتایا کہ تمہارا رزق یعنی ساری مخلوق کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ ہے، اور دوسری وہ جانتا ہے تمہاری قرارگاہ، مطلب تم
کس دیش کے ہو، کس شہر کے ہو، کس گاؤں کے ہو، اور کس گھر کے اندر تمہاری قرارگاہ ہے، مطلب تمہارے ٹھہرنے کی جگہ، تمہارے قرار پانے کی جگہ اللہ کو پتا ہے۔ کون سا پرندہ کہاں رہے گا، کون سا انسان کہاں رہے گا، اور کون سا جانور کہاں رہے گا، اس کی قرارگاہ، اس کی ٹھہرنے کی جگہ کو اللہ جانتا ہے۔ گھروں کو، ہمارے گھر کو بھی اللہ رب العزت نے پہلے سے طے کر رکھا ہے۔ پھر تیسری چیز اللہ بتاتا ہے اور اس کے دفن ہونے کی جگہ کو بھی، مطلب ہماری جو زمین طے ہو چکی ہے اللہ رب العزت کے پاس کہ اس زمین کے اندر، اس 2/6 کے اندر یہ شخص آنے والا ہے، یہ اللہ رب العزت پہلے سے اس کو جانتا ہے اور اس کو نوٹ کر لیا ہے۔ ہر چیز واضح کتاب میں تحریر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کے پاس عرش میں جو کتاب ہے، لوح محفوظ جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ ساری چیزیں محفوظ ہے، ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس تعلق سے سورہ انعام آیت نمبر 38، سورہ انعام کی آیت نمبر 59 بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ رب العزت کے علم میں کس طریقے سے ہماری رزق بھی ہے، ہماری قرارگاہ بھی ہے اور ہمارا موت بھی ہے۔ امام احمد نے عمران بن حسین کی روایت کو بیان کیا ہے۔ نہیں، اس کی تفسیر میں یہی 2 آیت ہے، سورہ انعام آیت نمبر 38، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، سورہ انعام کی پھر آیت نمبر 59 ہے نا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں دوسری آیت لے رہا ہوں، آیت نمبر 7 دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اللہ رب العزت اپنے تعلق سے فرما رہا ہے کہ وہ اللہ جس کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، جس کی توحید کی طرف بلایا جا رہا ہے، جس کے رب ہونے کی طرف تم کو بلایا جا رہا ہے، جس کی عبادت کی طرف تم کو بلایا جا رہا ہے، جس کی آستھا کی طرف تم کو بلایا جا رہا ہے، وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا اور ساری مخلوق کو بنایا 6 دنوں میں، اور اس کا عرش پانی پہ تھا۔ جب اس نے یہ زمین و آسمان کو بنایا تو اس کا عرش پانی پہ تھا تاکہ وہ تمہیں پانی پہ تھا سے مراد مطلب کیا چیز پہلے بنی اور کس طریقے سے یہ دنیا کی شروعات ہوئی، اس تعلق سے مسند احمد کی ایک حدیث بھی لکھ سکتے ہیں آپ، بخاری نے بھی اس حدیث کو 2 بار لے کر کے آئے ہیں۔ امام احمد نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی کون ہے؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عمران فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو تمیم بشارت قبول کرو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ نے ہمیں بشارت دی؟ پھر عطا فرمائے۔ کس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی؟ بنو تمیم کو۔ یہ بہت قیمتی قبیلہ ہے جو آج بھی ہے اور جس کے تعلق سے بہت ساری فضیلت آتی ہے، جو امام مہدی کے ساتھی میں سے بھی ہوں گے اور یہ آخر دور تک بہت اچھے لوگ کہلائیں گے۔ تو یہ بنو تمیم جو ہے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ تمہارے لیے بشارت ہو، یعنی بشارت ہے نا، خوشخبری ہو۔ تو بنو تمیم کے لوگ کہتے ہیں پھر آپ ہمیں کچھ عطا بھی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اے اہل یمن، اب یمن والوں کو کہتے ہیں، تم بشارت قبول کرو۔ انہوں نے عرض کیا، ہم نے اسے قبول کیا، مطلب ان کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، خوشخبری دی۔ آپ یہ فرمائیں کہ اس کائنات کی سب سے پہلی ابتدا کس طرح ہوئی؟ یمن والے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحابہ نے، کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ دنیا کی ابتدا کس چیز سے ہوئی، کیسے ہوئی، دنیا اسٹارٹ کہاں سے؟ آپ نے فرمایا، ہر چیز سے پہلے اللہ تعالی کی ذات گرامی تھی۔ پہلی چیز نوٹ کریں، ہر چیز سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات گرامی تھی، کوئی چیز نہیں، صرف اللہ رب العزت کی ذات۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پہ تھا۔ دوسری بات پھر پتہ چلی کہ اللہ رب العزت کا عرش جو تھا وہ پانی پہ تھا، اور اس نے لوح محفوظ میں ہر چیز کا ذکر لکھ دیا تھا۔ اسے اس اسنا میں، مطلب کون راوی تھے؟ امام حضرت عمران
عمران بن حسین رضی اللہ عنہ. تو یہ فرماتے ہیں کہ اتنی ہی بات میں نے سنا تھا کہ ایک پیچھے سے آواز دینے والے نے آواز دی کہ اس اثنا میں ایک شخص نے آ کر مجھ سے بتایا، مطلب آواز دی کہ عمران تمہاری اونٹنی کی رسی کھل گئی ہے. تو یہ بات سن کر میں باہر چلا گیا. مطلب اتنی حدیث میں نے سنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مجھے پتا چلا کہ میری اونٹنی کھل گئی ہے اور وہ باہر چلے گئی ہے، تو میں باہر نکل گیا. اس وقت اونٹنی دور جا چکی تھی، میں اس کی تلاش میں نکلا. مجھے معلوم نہیں کہ میرے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا ہے، جلد نمبر 4، حدیث نمبر 431 اور 432. یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں بھی بہت سے الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہے. مطلب الفاظ کچھ آگے پیچھے ہوں گے، اور بخاری اور مسلم میں بھی روایت کی گئی ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 3191، بخاری شریف حدیث نمبر 3191، اور بخاری شریف میں دوسری جگہ بھی آپ کو یہ حدیث ملے گی 7418، مطلب اس سے ملتی جلتی کچھ لفظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ. اور بالکل دوسری حدیث بھی ہم دیکھتے ہیں، مسلم شریف نے بھی ایک حدیث بیان فرمایا. مسلم شریف حدیث نمبر 2653 میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کا عرش پانی پہ، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تقدیر کو آسمان اور زمین کی پیدا فرمانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا، اور فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پہ تھا. مطلب ساری مخلوق کے بنانے کے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے تقدیر کو لکھ دیا تھا، اور اس وقت اللہ رب العزت کا عرش جو تھا وہ پانی میں تھا. امام بخاری نے، اور اس حدیث کو میں نے آپ کو بتایا مسلم شریف حدیث نمبر 2653، امام بخاری نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ بات بہت زیادہ غور کرنے کی ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں جو حدیث آئی ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا. سبحان اللہ. اگر ہم اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق خرچ کریں گے، اللہ رب العزت کے دین کے لیے خرچ کریں گے، یا اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کریں گے. اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ اپنے اوپر خرچ کرو، اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرو، اپنے بچوں کے، اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرو، اور اللہ رب العزت کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے خرچ کرو. تو یہاں پہ اب حدیث دیکھیں، اللہ عز و جل نے فرمایا تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا. آپ نے فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، مطلب اس کے خزانے میں، اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں. اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن مسلسل خرچ کرنا بھی اسے کم نہیں کرتا. رات دن اللہ رب العزت خرچ کرتا ہے لیکن اس کا خزانہ کم نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا ذرا غور کرو کہ اس نے آسمان اور زمین کی پیدا کرنے سے لے کر اب تک جو کچھ خرچ کیا ہے بلا شبہ اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی. غور کرو اس بات کو کہ کب سے دنیا بنی ہے اور مخلوق کے اوپر وہ خرچ کر رہا ہے، اور مخلوق بڑھتی چلی جا رہی ہے، آبادیاں بڑھتے چلی جا رہی ہیں، زمین میں لوگ کا بسنا بڑھتے چلا جا رہا ہے لیکن کمی نہیں آئی. اس کے پاس ساؤنڈ کا کتنا بڑا خزانہ ہے، آواز کا، اس کے پاس چہروں کا کتنا بڑا خزانہ ہے، کبھی چہروں میں کمی نہیں آئی، ایک جیسے چہرے نہیں آ رہے. اللہ اکبر. فنگر پرنٹس میں کمی نہیں آ رہی، کھانے پینے میں کمی نہیں آ رہی. تو اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے ہیں زمین میں تم جو ہے ذرا غور کرو کہ اس نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے لے کر اب تک جو کچھ خرچ کیا ہے بلا شبہ اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوا جو اس کے ہاتھ میں ہے. اس کا ذکر، اس کا عرش پانی پہ تھا، اس کا عرش پانی پہ تھا، اس کے ہاتھ میں میزان ہے، وہی نیچے جھکاتا ہے اور اوپر اٹھاتا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 4684، مسلم شریف حدیث نمبر 993. تو اس میں عرش کا ذکر تھا، تو اس آیت کی تفسیر میں بتایا گیا کہ عرش سے کیا مراد ہے. تو سب سے پہلے اللہ کی ذات تھی، پھر دوسری بار نبی مکرم نے بتایا کہ اس کا عرش جو ہے وہ پانی پہ تھا. تاکہ اچھا اب یہ جو دونوں بات کہی گئی اس کے پیچھے کیا راز ہے، پھر سے آپ دیکھیں. وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں پیدا کیا اللہ تو نے؟ آسمان پہ اللہ رب العزت کا عرش جو ہے وہ پانی پہ تھا، اور عرش کے بعد اللہ رب العزت نے سارے لوگوں کی 50,000 سال پہلے، ہماری پیدائش کے
50,000 سال پہلے ہمارا پورا ڈیٹا اللہ کے پاس آ گیا، لکھ دیا اس نے، ساری تقدیر کو لکھ دیا کہ ہم کیا کیا کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کلاس سننے کے بعد یہ کتنا عمل کرنے والے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد یہ کتنا عمل کرنے والے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ سب جانتا ہے، اس کے مطابق اس نے لکھ لیا۔ تو یہ سب زمین و آسمان کیوں بنایا اللہ رب العزت نے؟ 6 دن کے اندر اس کی تخلیق کر کے اور انسان کو بسا کر کے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ وہ راز بتاتا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے، احسن عمل کرتا ہے۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ عمل کی کثرت نہیں بولا، احسن عمل کا، اچھے عمل، زیادہ عمل نہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے، نہیں، احسن عمل کون کرتا ہے۔ آپ پورے قرآن میں دیکھیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، احسن عمل کی بات ہے کہ احسن عمل کون کرتا ہے۔ تو احسن عمل وہ جو شریعت کے مطابق کیے جائے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کیے جائے، شریعت کے مطابق کیے جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیے جائے، اور جس میں اخلاص ہو، ایمان کی حالت میں ہم وہ عمل کریں۔ تو وہ عمل کون کرتا ہے؟ ہماری پیدائش کا ہی مقصد ہمارے رب نے یہ بتایا۔ اسی طریقے سے اس آیت کی تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ صاد آیت نمبر 27 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، آیت نمبر 27، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا، یہ ان کے گمان ہیں جو کافر ہیں۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں 6 دن میں پیدا کر کے ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا، بے فائدہ پیدا نہیں کیا، زبردستی پیدا نہیں کیا، مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اور بے فائدہ پیدا کیا۔ یہ گمان جس کا ہے وہ کافر ہے، گمان ہے جو کافر ہے۔ سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب۔ اسی طریقے سے سورہ مومنون آیت نمبر 115 اور 116 میں اللہ فرماتا ہے، سورہ مومنون سورہ نمبر 23، کیا تم نے خیال کر لیا ہے کہ محض ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے، مطلب کھاؤ کماؤ روٹی کپڑا مکان اس لیے پیدا کیا ہے کہ پیدا ہو جاؤ، کچھ کھا لو، کچھ بچے ہو جائے اور بچوں کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ اور ان کو سیٹل کر دو، بس یہی تمہاری پیدائش کا مقصد ہے۔ یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں، تو تمہاری پیدائش کیا؟ تم نے کیا سمجھ لیا کہ بس دنیا اسی لیے بنی ہے اور اسی لیے بس ختم ہو جائے گی؟ کیا یہ خیال کیا؟ پھر سے دیکھا ہے، کیا تم نے خیال کر لیا ہے کہ محض ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ بے شک تم ہمارے طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ تم لوٹ کر کے نہیں آؤ گے؟ تو ہمیں پیدا اللہ رب العزت نے کیا ہے یہ آزمانے کے لیے، جیسے اللہ فرماتا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا اس لیے کہ میں آزماؤں تم میں کون ہے احسن عمل کرنے والا۔ تو ہماری پیدائش کا بھی مقصد ہے اور ہمیں لوٹ کر کے بھی جانا ہے اس کا حساب دینے کے لیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں کہ تمہیں موت کے بعد اٹھایا جائے گا تو جن لوگوں نے کفر کیا، مطلب جو کافر ہے، وہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہ سب سے بڑا اختلاف تھا کفار مکہ کا کہ مرنے کے بعد زندگی، یہ ہمارے سمجھ کی بات کے باہر نہیں۔ سورہ روم سورہ لقمان کے اندر بھی اس طریقے کی بات بیان کی گئی کہ یہ لوگ بالکل انکار کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ختم ہو جائے گی، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، پھر ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یہ بات ہمارے سمجھ کے باہر کی، اس کا انہوں نے انکار کیا اور اس انکار کی بنا پر وہ کافر کہلائے۔ یہ انکار کہ مرنے کے بعد ہم زندہ نہیں ہوں گے، یہ یقین اگر جس کے دماغ میں ہے، دل میں ہے، اور جس کی زبان میں یہ بات ہے یا جس کے عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے، وہی کافر ہے۔ اب آیت دیکھتے ہیں ہم سورہ روم کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 27 کے اندر، اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، وہ اللہ ہے جو خلقت کو یعنی جو بھی چیزیں ہیں اس کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ پہلی بار اس نے پیدا کر کے تھکا نہیں ہے، بھولا نہیں ہے۔ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ کہ اس کے لیے یہ اس کے لیے بہت آسان ہے، مطلب دوبارہ پیدا کرنا اللہ رب العزت کے لیے بے شک بہت آسان ہے۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 28 کے اندر، اللہ کو تمہارا پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا صرف ایک شخص کی طرح ہے،
مطلب ساری کائنات کو پھر سے پیدا کر دینا اور اٹھا دینا، ایک ایک انسان کو اٹھا دینا ایسا ہے جیسے ایک انسان کو اٹھا دینا. سبحان اللہ، اتنا آسان ہے اللہ رب العزت کے لیے دوبارہ اٹھایا جانا. لیکن موت کے بعد کی زندگی کا یقین جس کو نہیں ہے وہ اس کے تعلق سے اللہ نے یہاں پہ فرمایا ہے. پھر سے دیکھیں آیت میں، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں کہ تمہیں موت کے بعد اٹھایا جائے گا تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو جادو کی بات ہے کہ ہم مر جائیں گے پھر زندہ ہو جائیں گے، اس کو یہ جادو کہتے ہیں. یقین نہیں آ رہا. اس کی مثال اللہ رب العزت نے کئی انداز میں دی کہ تم مردہ دانے کو زمین کے اندر ڈال دیتے ہو، مردہ رہتا ہے، پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے اور وہ زندہ ہو کے زمین کو پھاڑتا ہوا باہر آتا ہے. اسی طریقے سے تم کو جی اٹھنا ہوگا، تم بھی مر جاؤ گے، تم کو دفنا دیا جائے گا اور اللہ رب العزت کا حکم ہوگا اور تم پھر وہاں سے اٹھو گے. جیسے دانا اپنے آپ کو راکھ میں ملاتا ہے اور ایک پودا نکالتا ہے، اسی طریقے سے ہمارا جسم راکھ میں مل جائے گا اور پھر سے ہم کو اللہ رب العزت اٹھائے گا. یہ اللہ رب العزت پیدا کر کے دکھا رہا ہے اور اس انداز میں کئی طریقے سے اللہ رب العزت مار کر کے زندہ کر کے دکھاتا ہے انسان کو. اور اگر ہم ان سے، اب آیت نمبر 8 دیکھتے ہیں، اور اگر ہم ان سے گنی چنی مدت تک عذاب مؤخر کر دیں تو البتہ وہ کافر ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اسے روکے ہوئے ہے. اگر اللہ رب العزت ان کافروں کے اوپر عذاب نہیں دیتا، اللہ کے نافرمانوں کے اوپر عذاب نہیں دیتا، تو وہ کہتے ہیں کیا چیز ہے جو اس کو روکے ہوئے، یعنی اسی میں غرور میں آ جاتے ہیں. خبردار جس دن وہ عذاب ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلے گا نہیں اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. مطلب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ابھی نافرمانی کر رہے ہو اللہ رب العزت کی، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، بدعت کر رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر نئی چیز نکال رہے ہو اور اپنے والدین کو پریشان کر رہے ہو، ماں باپ کو ستا رہے ہو، بیوی کو ستا رہے ہو، بچوں کو ستا رہے ہو، پڑوسی کو پریشان کر رہے ہو، شراب پی رہے ہو، جوا کھیل رہے ہو. دیکھو تم پہ عذاب آ جائے گا، اللہ کا، اللہ کی پکڑ آ جائے گی. تو وہ ہنستے ہیں. کب آئے گا، کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جب آ جائے گا پھر مہلت نہیں دی جائے گی. اور آپ دیکھ لیں کہ ہر کوئی پکڑا جاتا ہے جس کے بہت دن اچھے ہوتے ہیں اور کچھ دن کے بعد اس کی زندگی کس طریقے سے اللہ رب العزت اس کو گھیر لیتا ہے. آیت نمبر 9، اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ اس سے چھین لے تو بے شک البتہ وہ بڑا نا امید اور بہت ناشکرا ہو جاتا ہے. یہ جو اللہ رب العزت کے نافرمان لوگ ہیں یا جو مومن نہیں ہیں ان کی صفت بتائی گئی کہ ان کے اندر نیگیٹیوٹی کیسے آتی ہے، ان کے اندر ڈپریشن کیسے آتا ہے اور کتنے جلدی وہ مایوس ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات سے. پھر سے دیکھتے ہیں، اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو بڑا خوش ہوتا ہوں، اچھے دن چل رہے ہیں، بہت ٹھیک ہے، بزنس کاروبار سب اچھا چل رہا ہے، صحت اچھی ہے، عزت اچھی ہے. پھر وہ اس سے چھین لے، پھر اگر اس نے کوئی نعمت کو اللہ نے چھین لیا، بیٹا چھن گیا یا کاروبار چھن گیا یا صحت کمزور ہو گئی، کہ کوئی چیز چھین لے تو بے شک وہ البتہ بڑا نا امید اور بہت ناشکرا ہو جاتا ہے. اس کی امید اب ختم ہو جاتی ہے. بیٹا چلا گیا، اب وہ ایسا ڈپریشن میں آئے کہ اب تو دوبارہ مل ہی نہیں سکتا. شوہر چلا گیا یا کوئی بھی نعمت اللہ رب العزت نے جو دیا تھا وہ چلی گئی تو اب اس کو دوبارہ اللہ سے ملنے کی امید نہیں ہے. یہ ہوتا ہے غیر ایمان والا، وہ ڈپریشن میں آتا ہے، اس کو دوبارہ ملنے کی امید نہیں ہوتی، وہ اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے اور وہ نا امید ہو جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ڈپریشن میں جانا اور اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کرنا یا اللہ رب العزت سے نا امید ہونا یہ مومن کی صفت نہیں ہے. اللہ کی ذات سے نا امید ہونا یہ تو کفر ہے کہ کوئی شخص اللہ رب العزت کی ذات سے نا امید ہو گیا. تو مومن بڑی سے بڑی آزمائش، بڑی سے بڑی نقصان ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ مسکراتا ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ رب العزت سے. وہ جانتا ہے کہ میرا رب وہ ہے. اللہ اکبر، کیسا رب ہے وہ؟ آپ انبیاء کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ رب کا تصور انبیاء کے پاس کیسا تھا. اللہ اکبر، 13 ہو گیا، 10-13 انبیاء کی زندگی میں کیسا تھا. ابراہیم علیہ السلام 95 سال کی عمر ہو گئی، اب وہ بیٹا مانگ رہے ہیں. ایک نبی اور ان کے بال سفید ہو گئے، بیوی جو ہے وہ صلاحیت ختم کر چکی بچے کی،
اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کی ہڈیاں بھی جھک گئی، جیسے ہوگا نا جھک جاتے ہیں بوڑھے لوگ، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بیٹا چاہیے، اور میں تجھ سے مانگ کر کے کبھی مایوس نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہے، اب مانگ رہے اے اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو میرا مددگار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دریا کے سامنے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات پہ، وہ مجھے بچائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر ہیں اور وہاں سے کہہ رہے ہیں اپنے ساتھی کو کہ تیسرا ہمارا اللہ ہے۔ تو انبیاء کی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہماری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں کہ یہاں سے کیا ہوگا، انبیاء وہیں سے امید بتاتے ہیں کہ دنیا اسباب کی محتاج ہے، لیکن تم جس رب کو مان رہے ہو وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ اسباب یعنی ذریعے کا، وہ ذریعے کا محتاج نہیں۔ ہم جس رب کو مان رہے ہیں وہ ذریعے کا محتاج نہیں۔ تو مومن جو ہے وہ کبھی مایوس بھی نہیں ہوتا اور ناشکرا بھی نہیں ہوتا، تو پھر وہ ناشکرا بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے یہ چھین لیا، سب کو تو دیا ہے، میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں، روزہ بھی رکھ رہی ہوں، اور میری یہ نعمت کو اللہ نے چھین دیا، تو وہ ایسا ناشکرا بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم اس کی تکلیف پہنچنے کے بعد نعمت چکھا دیں تو وہ ضرور کہے گا مجھے سختیاں دور ہو گئی، وہ کہے گا کہ میری سختیاں دور ہو گئی، اور بے شک وہ اس وقت اترانے والا اور فخر جتانے والا ہو جاتا ہے۔ دونوں کیفیت یہاں بتائی گئی۔ جب اس سے چھینا جاتا ہے تو یہ نا امید بھی ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور اللہ کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتا ہے، ناشکرا بے صبری کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب اسے نعمت ملتی ہے تب بھی یہ اللہ کو بھولتا ہے، تب بھی اس کو شکر ادا نہیں کرتا اور اترانے لگتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے۔ نا امید کیسے ہوتا ہے کہ وہ نعمت کے جانے کا اس کو یقین نہیں ہوتا۔ جو نعمت اس کو مل چکی ہوتی ہے اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری بپوتی ہے، اب یہ تو نہیں جا سکتی، تو اس سے بھی یہ نا امید ہو جاتا ہے کہ کب اب میری نعمت نہیں جانے والی ہے، اور ناشکرا بھی ہوتا ہے، یعنی جو نعمت ملی ہے اس کا شکر اللہ کو ادا نہ کر کے اور مخلوق کو ادا کرتا ہے کہ یہ فلاں نے مجھے دیا ہے، فلاں ڈگری کی وجہ سے ملا ہے، میری صلاحیت کی وجہ سے ملا ہے، میری دکان کی وجہ سے ملا ہے۔ لیکن اب مومن کا بالکل حال الگ ہے۔ آیت نمبر 11 کے اندر فرمایا مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے، مطلب حالات تو بد لوگوں پہ بھی یہ آتے ہیں اور اچھے لوگوں پہ بھی آتے ہیں، بھائی اچھے لوگوں کے بھی دن اچھے اور برے آتے ہیں اور گنہگاروں کے بھی دن اچھے اور برے آتے ہیں، لیکن دونوں کی کیفیت جینے کی الگ ہوتی ہے، دونوں اس دنیا کے اندر الگ انداز میں جیتے ہیں۔ مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے انہی کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اب مومن کی کیفیت ہی الگ بتا دی کہ جو نیک عمل کرتے ہیں اور مگر جو لوگ صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے خلاصے کو ہم سمجھ لیں، وقت کافی ہو چکا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی نعمت کے چھن جانے اور تکلیف کے بعد نعمت کے ملنے پر انسان کے دو شدید کیفیت ہوتی ہے۔ پہلی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ امید بھی چھوڑ دیتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ یہ عام انسان کی بات ہے، مومن کی نہیں۔ مومن کے علاوہ، مسلمان کے علاوہ جو لوگ ہوتا ہے وہ ناشکرا بھی ہو جاتا ہے اور نا امید بھی ہو جاتا ہے۔ دوسری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حالانکہ انسان کی خوشحالی اور بدحالی میں کیا مطلوب ہے، اللہ رب العزت کسی انسان کو خوشحال رکھ رہا ہے یا بدحال رکھ رہا ہے تو اس کے پیچھے اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ وہ صبر کرے اور شکر کرے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں شکایت نہ ہو، ماتم نہ ہو اور لان تان نہ ہو، ہے نا؟ تو اللہ رب العزت اس کیفیت میں ڈال کر کے بندے سے یہ چاہتا ہے کہ وہ صبر کرے اور شکر کرے کہ اللہ تو نے مجھے اس حال میں رکھا ہے، یہی حال میرے لیے بہتر تھا، تو مجھے کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو نے میرے لیے تقدیر لکھا ہے، تو میرا آقا ہے، تو نے تقدیر غلط نہیں لکھا، جس حال میں تو نے رکھا ہے یہی حال میرے لیے بہتر تھا۔ اور اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے حالات ہمارے خراب ہوئے تو ہم استغفار پڑھیں اور اپنے حالات کو ٹھیک کر لیں، کوئی آسان چیز ہے۔ اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ مطلوبہ کام کر لے، یعنی مطلوبہ کام جو طلب کیا اللہ رب العزت نے وہ کام کر پر انسان کے لیے کیا انعام و اکرام ہے، اگر ہمارے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، اگر ہم صبر کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں کیا دے گا؟ بخشش اور بڑا اجر عطا کرے گا۔
ہمیں بخش دے گا اور بڑا اجر یعنی جنت عطا فرمائے گا۔ اس تعلق سے ایک حدیث لکھیں بخاری شریف کی، بخاری شریف حدیث نمبر 5642 اور 5641 میں بھی ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 2573 حدیث میں ہے کہ مومن کو جب بھی کوئی پریشانی، غم اور فکر، تکلیف و مشقت اور کوئی بھی ایسی پریشانی اس کو لاحق ہوتی ہے، حتیٰ کہ جب اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ مومن کا یہ حال ہے، کیوں؟ کیونکہ مومن صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے، تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے گناہ اس کے دھلے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے امام مسلم نے ایک حدیث لے کر کے آیا اور آخری بات ہے ہماری یہ مسلم شریف حدیث نمبر 2999 اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر اسے کوئی آسائش حاصل ہو تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ مومن کی سوا کسی اور کے لیے یہ بات نہیں، مطلب مومن کے علاوہ کسی کی یہ طاقت نہیں کہ وہ ان حالات میں صبر اور شکر کر سکے، تو یہ مومن کی صفت بھی بتائی گئی ہے۔ تو ہم بھی اپنے اندر یہ صفت دیکھیں کہ ہمارے اندر صبر اور شکر کی صفت ہے یا نہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ صفت ہمارے اندر پیدا کر دے، اور اس قرآن کو صحیح پیمانوں میں سیکھنے سمجھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما، جب تک زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔